کبھی کبھار لوگ معاملات میں بہت ضعیف ہوتے ہیں. مولا نے کہا لمبے سجدے لمبے رکوع کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ معاملے میں کتنا ضعیف ہے، کتنا کمزور ہے. اسے پیسے دے کر آزماؤ. میں نے آج تک زندگی میں مجھے 2 یا 3 لوگ ملے ہیں اتنے سارے لوگوں میں جو پیسے کے معاملات میں قوی ہوتے ہیں، یعنی ٹائم پہ پیسے پلٹاتے ہیں. اور یہ بہت اچھا مولا نے معیار بتایا ہے کہ کسی کو آزمانا ہے پیسے اور معاملات کے ذریعے سے آزما کر دیکھو. لوگ ہوتے ہیں قرض حسنہ لیتے ہیں. قرض حسنہ کی اسلامی معنی یہ ہے کہ میں تم سے قرضہ لیتا ہوں اور اگر مر جاؤں تو معاف کر دینا مجھے. مگر ہمارے پاکستانی وہ پاکستانی معنی لیتے ہیں قرض حسنہ کی. قرض حسنہ اردو والا ہنسنا لیتے ہیں کہ جب تم مجھ سے لینے آؤ گے مجھے ہنسنا ہوگا، میں تو تمہیں واپس نہیں کروں گا. بھائی حدیث میں فرما رہا ہے خداوند متعال، اے شخص جس کے گردن پہ کسی کا قرض پڑا ہوا ہے، تم ایک مسجد سے جب دوسری مسجد، ایک جگہ سے جب دوسری جگہ جاتے ہو خدا کی اس پہ لعنت ہو رہی ہوتی ہے. وہ مسجد میں بھی آیا اللہ کی لعنت، گھر میں بھی تو تب بھی اللہ کی لعنت، کیونکہ قرضہ اس نے ادا نہیں کیا، حرام کا نوالا اس کے جیب میں کسی بہانے سے ادا نہیں کر رہا. ایک علامہ محسن الحکیم، بڑا ایک جسے کہا جائے دل ہلا دینا والا واقعہ ہے، پتہ نہیں بتاؤں یا نہ بتاؤں. محسن الحکیم کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک شخص تھا، تاجر تھا، بڑا مالدار. اسے جانا تھا حج پر. جب حج پہ جانے لگا تو کچھ اس کے پاس پیسے تھے، کہا میں پیسے کسی کے حوالے کر کے جاؤں. تو یہ نجف میں آتا ہے. صلوات محمد، اونچی صلوات پڑھیں محمد. نجف آتا ہے. نجف میں لوگوں سے پوچھتا ہے یہاں کا کوئی معتمد کون ہے، کون اعتماد والا بندہ ہے جس کو میں اپنے بہت سارے پیسے حوالے کر کے جاؤں. کہتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو پیسے حوالے کرنے ہیں محسن الحکیم، اس زمانے کے مرجع. محسن الحکیم زیادہ پرانے نہیں ہیں. امام خمینی اور آغا محسن الحکیم کی ملاقات تھی، یعنی 70-80 سال پرانا واقعہ ہوگا، زیادہ پرانا نہیں ہے. کہا محسن الحکیم سے کہ رائٹ ہینڈ ہے، ایک کا نام ہے محمد امین، آپ اس کے پاس جائیں، اپنے پیسے اس کو حوالے کر دیں اور حج پہ جائیں، واپس آئیں گے آپ کے پیسے کچھ نہیں ہوگا. بڑا یقین سے معتمد ہے. اور یہ ہے آغا محسن الحکیم کا رائٹ ہینڈ. محسن الحکیم ایسے تھے جیسے اس زمانے کے رہبر معظم ہیں. تو کہا ٹھیک ہے، اپنے پیسے اس کو دیے اور چلا گیا. اب واپس جب حج سے آیا لوگوں نے بتایا کہ محمد امین مر چکا ہے. اس کے پیسے کوئی کم رقم نہیں تھی، بڑی رقم تھی جیسے پورا شہر بھی آپ خرید سکتے ہیں. اب اس نے کہا ضرور نیک بندہ تھا، اس نے لکھا ہوگا اپنی ڈائری میں کہ یہ پیسے فلاں کے ہیں. اس کے بیٹے کے پاس گیا، بیٹے نے ڈائری چیک کی، کہا معاف کیجیے گا ہمارے والد صاحب نے آپ کے بارے میں کچھ نہیں لکھا. یہ بہت افسردہ ہوا. کہا چلو آغا محسن الحکیم کے پاس چلے جاتا ہوں، یہ ان کا رائٹ ہینڈ تھا، ان کو ضرور پتا ہوگا. ان کے پاس گئے، کہا قبلہ آپ ہی کے خاص بندے تھے، ان سے ہم نے اتنی بڑی رقم رکھوائی ہے اور ابھی نہ بیٹے کو پتا ہے، خود وہ مر گیا ہے، میں کیا کروں. آغا محسن الحکیم کہتے ہیں میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ وظیفہ تم جا کر وادی السلام میں کرنا، کیونکہ مومنوں کی روحیں وادی السلام میں چلی جاتی ہیں، ضرور اس کی روح ظاہر ہوگی، تمہیں بتائے گی کہ کہاں پیسے پڑے ہوئے. کہا ٹھیک ہے. وہ واقعے میں وہ عمل نہیں بتایا گیا، کیا عمل تھا. وہ عمل لے کر گیا وادی السلام میں، جو اکثر زائرین بھی جاتے ہیں وہاں انگلی سے قبریں بناتے ہیں، تو بڑا قبرستان ہے قدیمی، وہاں پہ گیا. اس نے رات کو عمل کیا اور رات کو ایک فرشتہ ظاہر ہوا. فرشتے نے کہا کس سے کام ہے؟ کہا محمد امین سے کام ہے. فرشتے نے چیک کیا، پتہ نہیں کیسے چیک کی، کمپیوٹر پہ لگایا محمد امین کا نہیں مل رہا ہمیں. کہا بتاؤ ادھر ہی ہونا چاہیے. کہا کوئی نہیں، محمد امین نامی کوئی ہے نہیں. پریشان ہو گئے، آ گئے واپس. آغا محسن الحکیم سے کہا قبلہ وہ آپ نے جو کہا تھا بندہ، تو فرشتے نے کہا وہ ہے ہی نہیں ادھر. جیسے یہ کہا محسن الحکیم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا قبلہ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ کہا کہ حدیث کے مطابق مومنوں کی روحیں وادی سلام میں جاتی ہیں، گنہگاروں کی روحیں وادی برہوت یمن میں چلی جاتی ہیں. اگر وہ ادھر نہیں تو بیچارہ ادھر ہوگا، وہ تو نیک بندہ تھا، ادھر کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا قبلہ وہ تو ٹھیک ہے آپ کی پریشانی، میرے پیسے کا کیا بنے گا، وہ ادھر ہو یا ادھر، میرے تجوری کا کیا بنے گا. کہا چلو تم یہی عمل جا کر تمہیں وادی برہوت یمن میں کرنا ہوگا. پیسے زیادہ تھے تو اسی لیے بیچارہ وہ یمن چلا گیا. رات کو فرشتہ ظاہر ہوا، کس سے کام ہے؟ کہا محمد امین سے کام ہے. ہاں ٹھیک ہے لے کے آتے ہیں. دیکھا 2 فرشتے اس کو گھسیٹ کے لے کے آ رہے ہیں، کوئی زخمی ہے بندہ. اس سے پوچھا بھائی میرے پیسے کہاں ہیں؟ کہا کیونکہ پیسے کی رقم زیادہ تھی
میں نے سوچا شاید میرے بیٹے کو لالچ ہو جائے پیسے کی، تو میں نے پیسے جو ہے فلاں درخت کے نیچے چھپا دیے، وہاں سے جا کے اٹھا لیا۔ تو جب اس نے بات مکمل ہوئی، کہا تمہاری یہ حالت کیا ہے؟ تم تو نیک بندے تھے، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ مگر فرشتوں کو جلدی تھی، اس کو جلدی سے لے کر چلے گئے۔ اس کی پیٹھ میری طرف تھی، اس نے بس ایک جملہ کہا، خدا بچائے نجف کے کسائیوں سے، خدا بچائے نجف کے کسائیوں سے، یہ کہہ کے چلا گیا۔ اگلے دن آیا واپس نجف اور درخت کے نیچے کھودا، تجوری نکلی، بہت خوش ہوا، مٹھائی لے کر قبلہ محسن الحکیم صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ یہ قبلہ مٹھائی آپ کے نسخے کے تحت میرے پیسے تو مل گئے۔ آقا محسن الحکیم نے کہا تمہارا مسئلہ تو حل ہو گیا، ہمارا مسئلہ تو حل کرو کہ اس بیچارے سے تم نے پوچھا تم وادی برہوت میں کیا کر رہے ہو؟ تم تو نیک بندے تھے، سب تمہیں مانتے تھے، تمہاری کوئی نماز شب قضا نہیں ہوتی تھی۔ کہا قبلہ نہیں بتا سکا، ٹائم نہیں تھا، فرشتے اسے لے کر چلے گئے۔ بس اس نے ایک جملہ مجھے کہا، خدا بچائے نجف کے کسائیوں سے۔ آقا محسن حکیم نے کہا کل تمام کسائیوں کو دعوت ہے، ہم ملاقات کریں گے کسائیوں سے تمام۔ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے رہبر معظم کہیں کہ کل معموری کے کسائیوں سے رہبر ملاقات کریں گے، سب بھاگتے ہوئے جائیں گے کہ رہبر وہ بھی معموری کے کسائیوں سے ملنے آئے ہوئے۔ تو بالکل اسی طرح کہا کہ نجف کے سارے کسائیوں سے محسن الحکیم، سارے آئے جمع ہو گئے۔ اب محسن الحکیم دروازے پر کھڑے ہو گئے، جو بندہ آتا اس سے ملتے، سلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو یاد ہے ہمارے معتمد جن کا بھی قریب انتقال ہوا ہے، محمد امین؟ لوگ کہتے ہیں جی قبلہ، بڑی خدمات تھی ان کی، چلو آ جاؤ۔ دوسرا بندہ آیا، سلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ ہمارے معتمد کو جانتے؟ جی بڑی نیک شخصیت تھی، بسم اللہ بیٹھیے۔ ایک بندہ آیا جن کو آقا محسن حکیم نے یہ جملہ کہا، اس کی شکل بگڑ گئی۔ اس نے کہا قبلہ وہ بندہ جو بھی تھا ٹھیک بندہ نہیں تھا۔ محسن حکیم سمجھ گئے، کلو مل گیا، یہی بندہ ہے جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا، اس کا کوئی جھگڑا اس کے ساتھ ہے۔ اس کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہا کہ تمہارا کیا مسئلہ تھا؟ کہا قبلہ اصل میں کسائی ہوں، میرا ایک کسٹمر تھا جو کویت سے آتا تھا اور بڑی تعداد میں میرے سے بکریاں لے کر جاتا تھا ذبح کرنے کے لیے، اپنے کویت میں مالدار تھا، ملینر تھا۔ اس نے میرا پرانا گیراک تھا، میرے سے سامان لیتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ بھائی تمہاری بھی بیٹی جوان ہو گئی ہے، میرا بھی بیٹا جوان ہے، میں نے تمہاری بیٹی کو دیکھا ہے، میں نے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر دیا ہے، ایسے کرتے ہیں رشتہ طے کر لیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تم بھی تھوڑی تحقیق کر لو ہماری بیٹی کے بارے میں، ہم بھی تمہارے بیٹے کے بارے میں تحقیق کر دیں کہ بچہ ٹھیک ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ مجھے پتا تھا بڑے نیک لوگ تھے، مذہبی لوگ تھے، مالدار بھی تھے، اور میری بیٹی کویت چلی جائے گی، خوش رہے گی، میں نے سوچا رشتہ اچھا ہے۔ وہ بندہ جو کویتی تھا اس نے نجف میں ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ وہ پہنچا محمد امین کے گھر، ان سے پوچھا کہ بھائی آپ ان کو جانتے ہیں جو کسائی آپ کے پڑوس میں؟ اتفاقاً محمد امین نے اسی دن گوشت خریدا تھا اسی کسائی سے، اس نے کوئی اچھا گوشت نہیں دیا تھا، اس کو گوشت کا غصہ تھا۔ اس نے جیسے سنا وہ کسائی، اس نے کوئی غیبت نہیں کی، اس نے بس کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بس کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہی استغفر اللہ نے رشتے کو توڑ دیا۔ استغفر اللہ کہا، مگر اس استغفر اللہ کی لاکھ معنی ہو سکتی ہے، پتہ نہیں وہ شرابی ہے، پتہ نہیں زانی ہے، پتہ نہیں اس کی بیٹی بری ہے، پتہ نہیں بیٹی پاک دامن ہے نہیں ہے، ہزاروں خیال انسان کے ذہن میں آتے ہیں نا۔ کہا بس اس نے کہا استغفر اللہ، اس نے رشتہ توڑ دیا۔ اور اسی لیے میری بیٹی ابھی ایموشنلی دھچکے میں ہے، وہ بہت غمگین ہے اور گھر بیٹھی ہوئی ہے، اور اسی لیے میں اس کے غصے میں ہوں۔ تو آقا محسن حکیم نے کہا بھائی اسے معاف کر دو، میں تمہاری بیٹی کا رشتہ انہی لوگوں سے میں سے کسی ایک سے کرا دیتا ہوں۔ کھڑے ہوئے، بھائی اس کی بیٹی نیک ہے، کوئی ہے؟ ایک لڑکا اٹھا، انہی کسائی کی کمیونٹی، انہی برادری میں سے تھا، کہا میں آپ کے لیے نکاح پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے نکاح پڑھ دیا اور کہا اسے معاف کر دو تاکہ وہ وادی برہوت سے وادی سلام میں منتقل ہو جائے۔ میں اسے جانتا ہوں، اس نے اس چھوٹی سی غلطی کے علاوہ زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی، کوئی بڑی غیبت نہیں کی جیسے ہم غیبتیں کرتے ہیں کہ لمبی لمبی باتیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ بس ایک استغفر اللہ سے وادی سلام سے نکل کر وادی برہوت میں چلا گیا۔ تبھی تو قرآن نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہے تو وہ بھی ملے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہے تو قیامت کے دن ہماری سانسوں کا بھی حساب ہونا چاہیے۔ یہ سانسیں تم نے گناہوں میں گزاری،
یا ذکر حسین، ہر شخص ہماری پلکوں کا بھی حساب ہے۔ مولا حسین سے کہتے ہیں مولا ہم میں تو دم نہیں اتنے سخت حساب کو برداشت کر سکے، مگر مولا اگر آپ کا کرم آپ کی شفاعت ہوگی تو ہم بچ سکیں۔